بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى لكذب المرء أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے۔ دنیا کے نظام میں ہر آدمی ہر واقعے کا عینی شاہد نہیں ہوتا، نہ وہاں موجود ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں معلومات پھر واسطہ در واسطہ انسان تک پہنچتی ہیں۔ لیکن شریعت مطہرہ نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرے تک بات پہنچائے تو پوری تسلی کرے، جب تسلی ہو جائے کہ یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو آگے پہنچائے۔ اور جس کے پاس وہ بات پہنچ رہی ہے، اگر پہنچانے والے نے تسلی نہیں کی، غفلت سے کام لیا، تو جس کے پاس بات پہنچے اسے چاہیے کہ وہ اس بات کی تسلی کر لے کہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آئے کہ ایسا ہو گیا ہے، یا فلاں نے ایسا کیا ہے، یا فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے، فتبینوا، تو اچھی طرح اس بات کو کھول لو، سمجھ لو، واضح کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نہ سمجھی میں، نادانی میں، جہالت میں کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ جس پر پھر تمہیں بعد میں پچھتاوا ہوتا رہے، بعد میں پتہ چلے کہ یہ بات تو غلط تھی، صحیح بات تھی نہیں، لیکن اب پچھتائے کیا حوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو آدمی بعض دفعہ جو ہے ایسی چیزوں کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو کچے کان کا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بات بھی سنی بس اس کو تصدیق کر لی اور اس کو آگے نقل کر دیا۔ یہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ اس لیے اس آدمی کو فرمایا کہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ بلکہ ضروری ہے کہ آدمی جو بات سنے اس کو پہلے ممکنہ حد تک اس کی تحقیق کرے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر درست ہو تو پھر اس کو آگے پہنچائے، اور آگے بھی پھر صرف اسی کو پہنچائے کہ جس سے اس سے کوئی نقصان یا فائدہ وابستہ ہے۔ اگر آدمی اس بات پر صحیح معنوں میں عمل کر لے تو زندگی کے بہت سے جو الجھنے اور مسائل اور جھگڑے ہیں وہ آدمی کی زندگی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ خاص طور سے جو ہمارے ہاں آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، چاہے وہ فیملی کے تعلقات ہوں یا یاری دوستی کے تعلقات ہوں یا کام کاج کے سلسلے کے تعلقات ہوں، جہاں بھی دو چار انسان اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، اگر تو آدمی ان باتوں پر کان دھرنا شروع کر دے تو شیطان وہاں سے بدگمانی کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آدمی ان باتوں کی تحقیق کرے اور جب تک کوئی بات پائے ثبوت کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اسے اپنی معلومات کا حصہ نہ بنائے، یا اگر حصہ بنا لیا ہے تو اس کے آگے اس پر کوئی اقدام نہ کرے عملاً، تو اس سے بہت سارے زندگی کے جھگڑے نمٹ اور سمٹ سکتے ہیں۔ اور جو زندگی میں انسان پریشانیاں اٹھاتا ہے ان باتوں کی وجہ سے، تو اس کا سد باب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں بھی خاص طور سے کہ جو
باتوں کا زمانہ زیادہ کچھ ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن قیل و قال، آپ نے قیل و قال سے منع فرمایا. قیل یعنی فلاں نے یہ کہا، پھر اس پر ہم نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یعنی ایسی باتوں میں آدمی لگ جاتا ہے جہاں اس کا اپنا کوئی دین و دنیا کا نفع وابستہ نہیں ہے. تو ان باتوں سے میں پھر آدمی جھوٹ بھی نقل کر دیتا ہے اور غلط بات بھی آگے نقل ہو جاتی ہے جو کہ آدمی کی ذمہ داری کے خلاف ہے. اور اس حدیث پاک میں اس طرف متوجہ فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنا آگے نقل کر دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے جو سنا ہے وہ جھوٹ ہے تو آدمی کو پتہ نہیں مگر وہ جھوٹی بات کا نقل کرنے والا بن گیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.